پیارے دوستو، کم کھانا کم سونا کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزے دار۔ پیارے دوستو، پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی جیت نہیں پاتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارو۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ پیارے دوستو، تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا بدکاری میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ جو بندہ گالی دیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پڑھ لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 رشتوں کو کبھی مت توڑنا: نمبر 1 بھروسہ، نمبر 2 عہد، نمبر 3 تعلق، اور نمبر 4 دل۔ کیوں؟ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو انسان بکھرتا نہیں
بلکہ فنا ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ وہ انسان اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ ہماری خاموشی میں بھی چھپے درد کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بس یقین رکھو اپنے اللہ پر۔ پیارے دوستو، جو بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحت جلد نصیب ہوگی۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ پیارے عزیزو، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔